اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ دیا. عند اللہ 12 شہر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے 12 مہینے مقرر کیے. ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے. ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ذی القعدہ، دوسرا مہینہ ذی الحجہ اور تیسرا مہینہ محرم الحرام. یہ 3 مہینے بالترتیب. اور چوتھا عظمت والا، احترام والا مبارک مہینہ وہ رجب المرجب کا ہے. یہ وہ 4 مبارک مہینے ہیں کہ جن مبارک مہینوں میں کفار مکہ اگر کوئی جنگ و جدال کرنا ہوا کرتا تھا تو اگر یہ مہینے درمیان میں پڑ جاتے تو یہ اپنے جنگ و جدال، قتل و قتال اور جھگڑوں کو روکتے. ان مہینوں کی عظمت کی وجہ سے چنانچہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہمیں اللہ کی فضل سے ملا. ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ جو اب تک شروع ہو چکا ہے، یہ ان 4 مہینوں میں اپنے اندر ایک مقام رکھتا ہے. پہلا مقام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذی الحجہ کی عظمت کو بیان فرمایا. اس کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. دوسری عظمت اس مہینے کی کہ اس کے ابتدائی 10 دن 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت یا ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیے جائیں گے ان کے علاوہ دیگر مہینوں کے ایام کی عبادتیں ان 10 دنوں کی عبادتوں سے کم ہیں. یعنی ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے، روزے رکھے جائیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، صدقہ و خیرات کیے جائے، تو ان 10 دنوں کی عبادتیں دیگر عبادتوں کے مقابلے میں افضل ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. پھر ان 10 دنوں کا، ان 10 راتوں کا تذکرہ ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کی، ان کی خود قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اٹھائی. سورہ فجر میں جب اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی شان کو امت کے سامنے لانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتے وہ خود ہی اس کی عظمت کی شان کو پالا کرے. لیکن باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی، کسی دن کی، کسی ایام کی یا کسی مہینے کا تذکرہ کرنے سے پہلے قسمیہ لفظ استعمال کرے اور قسم کھا کر ان ایام کی یا ان دنوں کی یا ان راتوں کا بیان کرے، تذکرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی وجہ سے ان دنوں کی عظمت اور ان راتوں کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی قرآن کریم میں، ان کی راتوں کی قسم کھائی قرآن کریم میں. تو اس لحاظ سے بھی یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ دیگر ایام کی فضیلتوں سے بڑھ جاتی ہے. ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی عبادتیں دیگر عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں اگر جہاد کے لیے نکل جائے تو کیا تب بھی ان 10 دنوں کی عبادتوں کا ثواب بڑھا ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تب بھی ان 10 دنوں کا ثواب اور
عبادتوں کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے اس جہاد کے بدلے میں بڑا ہوگا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے البتہ اگر کوئی شخص نکلے جہاد کے لیے اور اپنی جان اور مال دونوں گنوا دے، گویا کہ شہید ہو جائے، تب تو اس شہید کا درجہ بڑا ہوگا. اور اگر شہید نہ ہو لوٹ کر آ جائے تو پھر تب اس کے مقابلے میں عشرۂ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت کرنے والے بندے کا ثواب اس سے بڑھ جائے گا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث سے بھی ہمیں ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. پھر اس 10 دنوں کی فضیلت اس بات سے بھی بڑھتی ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک مقدس دن آتا ہے جو حاجیوں کے لیے بڑا مقدس دن ہے، عرفہ کا دن. کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور حاجیوں کے لیے یہ حج کا اتنا عظیم رکن ہے، اتنا عظیم رکن ہے کہ اگر کوئی حاجی عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نہ پہنچے، 1 منٹ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے نہ پہنچے، مکے میں رہے یا مدینے میں رہے، اس کے علاوہ حج کے تمام ارکان کر لے لے، مزدلفہ چلا جائے، مینا چلا جائے، جمرات کنکڑی مار لے، لیکن عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نہ پہنچے تو وہ اللہ کے رجسٹر میں حاجیوں کی فہرست کے نام سے نکل جاتا ہے، وہ حاجی نہیں کہلائے گا. عرفہ کے دن اگر حاجی اس دن نہ پہنچے، اگرچہ سال بھر عرفات کے میدان میں پڑا ہے، سال بھر وہیں پڑا ہے، خیمہ لگا دیا، نہ وہاں سے ہٹتا ہے نہ جاتا ہے، دن رات عرفات کے میدان میں اس نے سال گزار دیے، لیکن عرفہ کے دن اگر وہاں موجود نہ رہا تو پھر وہ حاجی کہلانے کے قابل نہیں. تو عرفہ کا دن یہ بھی عشرۂ ذی الحجہ میں آتا ہے، یہ بھی ایک مقدس دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اگر کوئی بندہ یا بندی روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، تو اس ایک روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. انی احتسب کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کے دن جو کوئی نفلی روزہ رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ اللہ اس کا معاف فرما دے. یہ اس دن کی فضیلت ہے. پھر ان 10 دنوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کی عبادتوں سے زیادہ محبوب کوئی عبادت نہیں ہے. اَيُّتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ الصِّيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ السَّنَةِ. اگر ان 10 دنوں میں کوئی ایک روزہ نفل رکھتا ہے تو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کی طرف سے اسے ملے گا. پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اگر ان 10 راتوں میں کوئی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اللہ سے مانگنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر میں 2 رکعت نفل پڑھی، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. وہ جتنی عبادتیں آپ کرو گے تو وہ لیلۃ القدر کے برابر شمار کی جائے. وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن اتنے عظیم ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ ان دنوں اور راتوں میں 3 کاموں کا اہتمام کرو. پہلا یہ کہ اللہ کی خوب تسبیح کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. دوسرا
الحمدللہ کی تسبیح زیادہ پڑھو، اور تیسرا اللہ اکبر کی تسبیح زیادہ پڑھو. یہ ابتدائی 10 دن. لیکن پھر ایک عمل جو قربانی کے متعلق ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں ایام تشریق، جو تسبیح تشریق کہلاتی ہے وہ الگ. لیکن اس سے پہلے 10 دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ ان 3 کاموں کا اہتمام کرے. یہ وہ 10 دن ہے کہ اس میں کچھ عبادتیں ایسی انجام دی جاتی ہیں کہ سالہ سال یا اس کے علاوہ ان عبادتوں کو ہم انجام نہیں دے سکتے. پہلی عبادت جو ہمارے مخصوص احباب اللہ کے پسندیدہ لوگ جو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں وہ ان 10 دنوں میں حج کی ایک ایسی فرضیت ادا کرنے والے ہیں کہ اس فرضوں کا ایک مقررہ وقت ہے ذی الحجہ. اس کے علاوہ 12 مہینے وہ حج کر ہی نہیں پائے. ایک مقدس رکن نہیں ہے. اسی مہینے میں دوسری عظیم عبادت ہم انجام دیتے ہیں جو سالہ سال کبھی انجام نہیں دے سکتے، وہ قربانی. آپ فرض قربانی صرف ذی الحجہ میں ہی 10 11 12 کو انجام دے سکتے ہیں. باقی ایام میں اگر آپ کو قربانی کرنا ہے تو وہ فرض نہیں کہلائے گی بلکہ نفلی صدقہ کہلائے گا. تو اتنی ساری عظیم عظیم عبادتیں اس مہینے میں رکھی گئی ہیں. ہم اس مہینے کی اور ابتدائی 10 دن کی قدر کریں. دوسرا مسئلہ کہ آئندہ ہفتے غالباً عرفہ کا دن جمعہ کا دن آ رہا ہے. تو عام طور سے یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ وہ روزے، وہ نفلی روزے جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ نفلی روزے جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے جیسے عرفہ کا روزہ، عاشورے کا روزہ، جو روزے ہیں ان کی فضیلت احادیث میں موجود ہے. اگر ایسا کوئی روزہ جمعہ کے دن آ جائے تو خالص ایک دن ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. البتہ وہ روزے جن کا تذکرہ احادیث میں موجود نہیں ہے، بس کسی نے اپنی اختیار سے سوچ لیا کہ مجھے ہر جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے، واقعہ میں روزے نہیں رکھتا، بس ارادہ کر لیا کہ مجھے جمعہ ہی کے دن روزے رکھنے ہیں نفلی روزہ، تو پھر اس روزے کی ممانعت حدیث میں آئی ہے کہ ایسا روزہ رکھنا مکروہ ہے. دوسری اہم بات قربانی کے متعلق کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری حکومت کے تعلق سے کیا ارشادات آ چکی ہیں. اور فقہائے کرام نے ہمیں صرف انہی 2-3 جانوروں کو قربانی کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، ڈوگی ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، میڈا ہے، میڈی ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بچڑا ہے، بچڑی ہے. ہم ان جانوروں کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور ہمارے یہاں وہ اسباب آرام سے مہیا ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے شروع میں تلاوت کی وَلَا تُهْلِكُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبردستی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جب ان چنندہ جانوروں کے علاوہ شریعت نے کچھ جانور رکھے ہیں تو ہم ان کی قربانی کریں. بلا وجہ خامخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں. یہ ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی اعلان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پابندی کیا عائد کی گئی ہے. 180 دن تک کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کی جائے گی. کیا مطلب اس کا؟ 6 مہینے تک آپ کی ضامین بھی نہیں ہوگی، آپ کا کوئی پرسان حال بھی نہ ہوگا، کوئی وکیل وکالت کے لیے آپ کی صلاحیں بھی نہیں چھپے گا. اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے.
اسی لیے جو اب تک ہم لوگوں نے ذہن بنائے ہیں کہ وہی مقصود جاننا اور ذہن خالی کر، اس کے علاوہ اور ہیں، ہم ان کی طرف قدم بڑھائیں، ان پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے مدرسہ فلاح دارین کا اعلان بھی پڑھا ہوگا کہ ہمارے بڑے، ہمارے مدارس کے علماء کتنے محتاط ہیں۔ جب ہمارے بڑے اتنے محتاط ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں محتاط؟ یاد رکھنا، جب مصیبت پڑتی ہے، مصیبت عام آتی ہے تو کوئی آپ کی مصیبت کو پرسان حال نہیں ہو۔ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے لپٹ میں آتا ہے تو کوئی کتنا ہی پاور والا ہو، وہ آپ کی اس مسئلے پر ہاتھ نہیں رکھے۔ یہ کوئی ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، یہ اصل حقیقت ہے جو بیان کرنا ضروری ہے امت کے سامنے۔ اس کے علاوہ اور راستے ہیں ہمارے پاس، ہم ان راستوں کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو خامخواہ ہلاکت سے بچائیں۔ تیسری اہم بات، قربانی کے ایام میں ہم لوگ بہت زیادہ بے احتیاطی برتتے ہیں، بہت زیادہ۔ ہمارے بڑے جمعیت کے علماء یہ چلا کر ہر ہفتہ، پورا ہفتہ کہتے ہیں۔ بعض علماء تو بیچارے مستقل فون پر لگے رہتے ہیں، جیسے ہمارے مفتی قاسم مستقل فون پر بیچارے لگے رہتے ہیں اور محلے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ادھر سے اپڈیٹ آئیے، دیکھو آپ کے محلے میں اتنی بے احتیاطی برتی گئی ہے، دیکھو آپ کے محلے میں نالیوں کو جام کر دیا گیا، آپ کے فلاں گلیوں میں راستوں پر قربانی کر دی گئی۔ یاد رکھنا، اگر اس وقت یہ ہمارے بڑے ہمارے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیے اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان مصیبتوں کے روک تھام کے لیے پیچھے ہٹ گئے تو پھر بہت مشکل ہے اس امت کا عافیت کے ساتھ قربانی کرنا۔ آپ یقین جانیں 3 دن مستقل پریشان رہتے ہیں تو ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، ہم اپنی ذات سے اپنے بڑے علماء کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسی گھٹیا حرکتیں کی جاتی ہیں کہ ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے 2 مذہب والے آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر ہم قربانی کریں احتیاط سے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے پڑوس والے کو بھی تکلیف نہ ہو، راستے میں آنے جانے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، ہم تو اس سے آگے بڑھ کر ہمارے علماء کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے لوگ آپ کے راستے سے گزرنے والے ہیں اور آپ کا گھر اس راستے سے متصل ہے اور آپ کے گھر سے متصل آپ کی نالیاں ہیں، اگر وہ نالیاں آپ کے بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھر جاتی ہیں اور گندے پانی راستوں پر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو جتنے راہ گزرتے رہیں گے، آپ تعداد نہیں گن سکتے، کیسے کیسے ولی بھی گزر جائے وہاں، اگر انہیں تکلیف ہو جائے تو آپ کی دنیا بھی چلے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہ حقوق العباد میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کتنوں سے معافی مانگو گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، آئندہ گٹر پر پانی نہیں آئے گا؟ کتنوں سے آپ معافی مانگو گے؟ کل آخرت میں اگر یہی دعوے دار کھڑا ہو جائے کہ اللہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے میرے کپڑے آلود ہو گئے، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، میں نماز کے لیے آ رہا تھا، میرے کپڑوں پر گندے پانی کی چھینٹیں آ گئے، میری نماز قضا ہو گئی، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، فلاں شخص ہوگا، آپ کیا جواب دیں؟ آپ یقین جانیں ہر سال آفیسروں کی طرف سے ہمارے بڑوں کو مدعو کیا جاتا ہے کلیکٹر آفس میں، اور انہیں یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنی امت کو سمجھاؤ کہ بے احتیاطی نہ کریں، جو فضلات جہاں جمع کرنا ہے حکومت کی طرف سے ہم وہاں جا کر فضلات جمع کریں، کہیں بھی نہ بہا دیں۔ خون اگر آپ کو بہانا ہے تو پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ تکلیف نہ ہو، بدبو نہ ہو، عافیت سے ہمارا یہ فریضہ انجام ہو۔ ہر سال یہ میٹنگ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن امت کی پھر بھی بیدار ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مؤدبانہ درخواست ہے
ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی اعلان پڑھا جائے، اسے بھی غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔